السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، اردو ادب کے ویڈیو کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں مرثیہ سے متعلق یہ تیسرا ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مرثیہ کے موضوع پہ ہم نے اس سے پہلے 2 ویڈیو بنا رکھا ہے، اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل کو پہ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کا موضوع ہے مرثیہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم مرزا سلامت علی دبیر سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ مرثیہ کے شاعر ہیں میر انیس اور مرزا دبیر، یہ دونوں۔ تو ان کا دیکھیں، نام جو ہے ان کا مرزا سلامت علی دبیر ہے۔ سلامت علی ان کا نام ہے اور دبیر تخلص استعمال کیا کرتے تھے۔ بلی ماران دہلی میں 1803 میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ بلی ماران دہلی میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ دہلی میں پیدا ہونے کے بعد لکھنؤ چلے گئے تھے۔ 7 سال کی عمر میں کتنے عمر میں 7 سال کی عمر میں یہ دہلی سے لکھنؤ چلے گئے۔ پیدائش دہلی میں ہوئی 1803 میں اور 7 سال کی عمر میں یہ دہلی سے لکھنؤ چلے گئے۔ دبیر کے آبا و اجداد کا وطن شیراز ایران تھا۔ کہاں تھا آبا و اجداد کا؟ ان کے آبا و اجداد ایران کے رہنے والے، شیراز جو ہے ایران کے اندر، تو یہ وہاں کے رہنے والے تھے، شیراز سے آئے تھے۔ دبیر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ کتنے اولاد تھے ان کے؟ 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ دبیر نے 11-12 برس کی عمر میں مظفر حسین ضمیر کی شاگردی اختیار کی، یعنی شاعری کے اندر انہوں نے کن کی شاگردی اختیار کی؟ مظفر حسین ضمیر کی شاگردی اختیار کی، میر مظفر حسین ضمیر کی شاگردی اختیار کی، یعنی ان کے جو شاعر استاد ہیں جن سے انہوں نے شاعری کی اصلاح لی وہ مظفر حسین ضمیر ہیں۔ دبیر نے 12 سال کی عمر میں مرثیہ کہنا شروع کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال کی عمر میں۔ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کتنے سال میں وہاں آگے کتنے سالوں میں شاعری شروع کی، تو اس لیے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ دبیر نے 12 سال کی عمر میں مرثیہ کہنا شروع کیا۔ آگے غازی الدین حیدر کے تخت نشینی کے وقت، غازی الدین حیدر کے تخت نشینی کے وقت دبیر 11 سال کے تھے۔ لکھنؤ کے اندر جو بادشاہت تھی تو اس میں غازی الدین حیدر کی جو تخت نشینی ہوئی تو اس وقت دبیر کی عمر 11 سال تھی اور وفات کے وقت جو ہے دبیر 24 سال کے تھے۔ کتنے کے تھے؟ 24 سال کے تھے۔ مرزا دبیر مرثیہ کے علاوہ، مرثیہ تو ان کا جو ہے بہت ہی مطلب مرثیہ گو شاعر ہے یہ، لیکن مرثیہ ہی میں انہوں نے کلام نہیں کیا بلکہ مرثیہ کے علاوہ بھی اور ان کے اشعار ہیں۔ چنانچہ مرثیہ کے علاوہ غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی اور سلام وغیرہ میں بھی انہوں نے اپنے کلام کہے ہیں، اپنے اشعار کہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ مگر مرثیہ ان کا خاصہ بن گیا ہے، یعنی انہوں نے بطور خاص مرثیہ کہا ہے، تو مرثیہ کو شاعر کے نام سے ہی مشہور ہے۔ آگے دبیر کی 3 مثنویاں ملتی ہیں، جو مثنوی انہوں نے لکھی ہیں 3 مثنویاں ملتی ہیں۔ 3 مثنویوں میں دیکھ لیں، نمبر 1 جو ہے آپ کو مثنوی احسن القصص، نمبر 2 معراج نامہ جس میں معراج کے واقعات بیان کیے ہیں، نمبر 3 ممتاز نامہ۔ تو یہ 3 نام سے ان کی مثنویاں ملتی ہیں۔ کون سا؟ یہ 3 نام سے، احسن القصص، معراج نامہ اور ممتاز نامہ، یہ 3 مثنویاں ان کی ملتی ہیں۔ اور دبیر کے صرف 2 قصیدے ملتے ہیں، ایک فارسی میں جو کہ منتظم الدولہ، ایک فارسی میں انہوں نے قصیدے لکھے ہیں جو کہ منتظم الدولہ کی مدح میں ہے، اور ایک اردو میں ہے جو مہاراج چندو لعل کی مدح میں ہے۔ تو ان کے جو قصیدے ہیں وہ 2 ہیں، ایک فارسی میں اور ایک اردو میں۔ فارسی میں جو قصیدہ ہے وہ منتظم الدولہ کی مدح میں ہے، اور اردو میں جو قصیدہ ہے وہ مہاراج چندو لعل کی مدح میں ہے۔ دبیر کو میر انیس حضرت یوسف کہتے تھے ان کی سیاہ رنگت کی وجہ سے، یعنی دبیر کی مرزا سلامت علی دبیر کی جو رنگت تھی وہ سانولی کہی جائے، سانولی رنگت کی تھی یا تھوڑی سی سیاہ مائل رنگت تھی ان کی، تو اس بنا پر ازرہ تمسخر کہہ لیں یا مذاق کہہ لیں، ہے نا، جو بھی، تو حضرت یوسف کہا کرتے تھے وہ کون؟ میر انیس۔ تو اس طرح سے سوال بن سکتا ہے یہ کہ میر انیس حضرت یوسف کسے کہا کرتے تھے؟
تو میر انیس حضرت یوسف جو ہے مرزا دبیر کو کہتے تھے. معاصرانہ چشمک تو تھی، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام بھی بہت کیا کرتے تھے معاصرانہ چشمک ہونے کے باوجود. تو ذرا ہے مذاق یہ حضرت یوسف کہا کرتے تھے ان کو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مصرع جو ہے یہ مرزا دبیر کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ان کے جو مرثیے ہیں وہ ان مرثیوں کی لسٹ بھی دی جا سکتی تھی، لیکن میں نے نہیں دی یہاں پہ. آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا سلامت علی کے جو مرثیے ہیں تو ان کے پہلے اشعار کو آپ یاد رکھیں. لیکن یو جی سی نے ابھی جو ہے مرزا سلامت علی دبیر کا ایک مرثیہ اپنے نصاب میں شامل کیا ہے، جس کا بول جو نے لکھا ہے اس طریقے سے: زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے. تو یہ مرثیہ میں دیکھا لیکن مجھے نظر نہیں آیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلے ویڈیو میں کبھی اسے شامل کروں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اسی طریقے سے حالی نے بھی شخصی مرثیے کہے ہیں، تو مرثیے کی فہرست میں ان کا بھی نام آتا ہے، تو ہم حالی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات. الطاف حسین حالی پہلے خستہ تخلص کرتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے انیس کے بارے میں آتا ہے کہ انیس کا پہلا تخلص کیا تھا؟ حزین تھا. انہوں نے اپنے شاعر ناسخ کے کہنے پر جو ہے اپنا تخلص بدلا اور پھر انیس تخلص کیا. ٹھیک ہے، تو الطاف حسین حالی بھی اپنا پہلا تخلص جو ہے خستہ استعمال کرتے تھے، بعد میں اپنے استاد غالب کے کہنے پر حالی تخلص اختیار کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے. آگے دیکھیں. حالی پانی پت ضلع کرنال پنجاب میں 1837 میں پیدا ہوئے. کہاں یہ؟ پنجاب کرنال. گاؤں کا نام پانی پت ہے نا، تو پانی پت میں پیدا ہوئے 1837 میں. والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا. ماموں باقر علی کی بیٹی اسلام النساء سے ان کی شادی ہوئی. کن سے؟ اہلیہ کا نام اسلام النساء. تو اسلام النساء سے ان کی شادی ہوئی. حالی کی مرضی کے خلاف، یعنی یہ نہیں چاہتے تھے شادی ان سے شادی کرنا، تو حالی کی مرضی کے خلاف 1854 میں شادی ہوئی. حالی کی عمر کیا تھی اس ٹائم؟ 17 سال کی عمر. 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی. تو یہ ساری معلومات ہے. دیکھیں کیا کیا. 17 سال کی عمر میں حالی کی شادی ہوئی. کس سے؟ مامو باقر علی کی بیٹی یعنی ماما زاد بہن اسلام النساء سے، ہے نا، 1854 میں. ٹھیک ہے، آگے. حالی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ایوب انصاری سے ملتا ہے. یہ بھی ہے کہ وہ ایوب انصاری سے ان کا جو سلسلہ نسب ہے ملتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیں. کرنل ہال رائٹ کی سفارش پر جون 1904 میں حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ حالی کو شمس العلماء بھی کہا جاتا ہے. شمس العلماء کس کا خطاب ہے؟ حالی کا. شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ 1904 میں. تو دوسرا اسی طرح سے اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ کس کے کہنے پہ یا کس کی سفارش پہ حالی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا؟ کرنل ہال رائٹ کے کہنے پہ یا ان کی سفارش پہ. ٹھیک ہے، ان کی سفارش پہ. سر سید کی سفارش پہ نواب حیدر آباد سر آسمان جاہ، یہ ان کا نام ہے. سر آسمان جاہ جو ہے وہ نواب کا نام ہے. تو سر آسمان جاہ نے حالی کے لیے 75 روپے ماہانہ وظیفہ جاری کیا. تو 75 روپے ماہانہ وظیفہ جاری کیا. کس نے؟ حیدرآباد کے ایک نواب سر آسمان جاہ نے. ٹھیک ہے، کس کی سفارش پہ؟ سر سید کی سفارش پہ. ٹھیک ہے، حالی غالب سے دہلی میں 1854-55 میں ملے. حالی کی ملاقات غالب سے کب ہوئی؟ دہلی میں ہوئی. کب ہوئی؟ 54-55 میں. 1854-55 میں. اسی طریقے سے شیفتہ سے حالی کے تعلقات کب قائم ہوئے، یعنی ان سے ان کی جان پہچان کب بنی؟ تو شیفتہ سے جو حالی کے تعلقات بنے 1863 میں. 1863 میں. حالی کی پہلی ملاقات سمجھیے کہ غالب سے ہوئی 54-55 میں. اس کے بعد شیفتہ سے ان کے تعلقات بنے 63 میں، جان پہچان ہوئی. اچھا، دوسری بات یہاں پہ ایک چیز ہے کہ شیفتہ کا نام جو ہے، شیفتہ بھی شاعر ہے، تو شیفتہ کا نام جو ہے نواب مصطفیٰ خاں ہے. کیا نام ہے ان کا؟ مصطفیٰ خاں ہے. یہ شیفتہ 2 تخلص استعمال کیا کرتے تھے. اردو میں جو ان کا تخلص شیفتہ ہوا کرتا تھا اور فارسی میں یہ اپنا تخلص حسرتی استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو شیفتہ کا نام نواب مصطفیٰ خاں. اردو میں ان کا جو تخلص شیفتہ ہوا کرتا تھا اور فارسی میں حسرتی. ٹھیک ہے، آگے. حالی کو سر سید سے شیفتہ نے ملوایا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. غالب سے ملاقات 54-55 میں ہوئی.
63 میں جو ہے شیفتہ سے ملاقات ہوئی حالی کی، اور حالی سے سر سید کی جو شناسائی ہوئی یا ان سے جو تعلقات بنے تو وہ شیفتہ کے توسط سے ہوا، اور 1868 میں 1868 میں 1868 1868 میں ہوا ہے نا۔ 63 میں تو شیفتہ سے تعلقات بنے، تو پھر شیفتہ کے توسط سے وہ حالی سے ملے۔ حالی نے نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا، نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا۔ حالی پہلے اردو سوانح نگار ہیں، اور حیات سعدی پہلی سوانح تصنیف ہے جو 1882 میں لکھی گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ جو سوانح نگاری ہوتی ہے نا، تو حالی پہلے اردو سوانح نگار ہے، اردو سوانح۔ حیات سعدی یہ جو ہے پہلی سوانح تصنیف ہے، کب لکھی گئی؟ 1882 میں۔ حالی نے انجمن پنجاب کے لیے 4 نظمیں لکھی، انجمن پنجاب کے لیے انہوں نے 4 نظمیں لکھی۔ ان کے کیا کیا عنوان نام ہے؟ برکھا رت، نشاط امید، حب وطن، مناظرہ رحم و انصاف۔ ٹھیک ہے، یہ 4 نظمیں جو ہے حالی نے لکھی ہیں۔ تو اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو 4 ہیں، یہ چاروں جو ہیں یہ نظم ہے۔ برکھا رت، نشاط امید، حب وطن، مناظرہ رحم و انصاف، یہ نظم ہے، حالی نے لکھی ہے۔ کس کے لیے؟ انجمن پنجاب کے جو جلسے ہوا کرتے تو اس میں پڑھنے کے لیے انہوں نے لکھی تھی، اس میں پڑھا تھا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، حالی نے کل 5 شخصی مرثیے لکھے ہیں، 5 شخصی مرثیے لکھے ہیں۔ مرزا غالب، کیا مرثیہ غالب، یعنی مرزا غالب کی وفات پہ جو مرثیہ لکھا ہے یہ مرثیہ غالب۔ اب جو مرثیہ غالب ہے وہ ترکیب بند میں ہے، اس کی جو حیت ہے وہ ترکیب بند کی حیت ہے۔ بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ لکھا ہے انہوں نے، تو غالب کا مرثیہ لکھا، اپنے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ لکھا۔ نمبر 3، حکیم محمود جان کا مرثیہ جو مسدس کی حیت میں ہے۔ کس کی ہے؟ مسدس کی حیت میں ہے، حکیم محمود جان کا مرثیہ۔ اسی طرح سے ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ لکھا جو ترکیب بند میں ہے، ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ لکھا۔ اور 5واں مرثیہ جو نواب محسن الملک کا لکھا، نواب محسن الملک کا مرثیہ لکھا۔ تو اس طریقے سے حالی نے کل 5 شخصی مرثیے لکھے ہیں، جس میں ایک طرح سے غالب کا مرثیہ لکھا، اور ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ لکھا، نواب محسن الملک کا مرثیہ لکھا، اور اپنے بڑے بھائی کا لکھا، اور حکیم محمود جان کا مرثیہ لکھا۔ تو یہ 5 شخصی مرثیے انہوں نے لکھے ہیں۔ حالی کے کل 10 قصائد ملتے ہیں، قصیدے جو انہوں نے لکھے ہیں، تو کتنے؟ کل 10 قصائد ان کے ملتے ہیں۔ اس میں سے 7 قصیدے جو ہیں وہ مکمل ہیں اور 3 نامکمل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مکمل شکل میں مکمل قصائد جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، اور 3 نامکمل، ٹوٹل کل ملا کر 10 قصائد ان کے نظر آتے ہیں۔ حالی کے کلام میں 4 نظمیں بھی ملتی ہیں، نظم جو ہے انہوں نے کتنے لکھے ہیں؟ 4 نظمیں لکھی ہیں۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہے کہ انہوں نے کتنے نظم لکھے، کتنے قصائد لکھے، کتنے مرثیے لکھے، ہے نا، یہ ساری چیزیں۔ ہاں، چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ حالی نے کل 5 شخصی مرثیے کہے ہیں، یہ پہلے اوپر بات آ چکی ہے۔ آگے دیکھیں، حالی کا مقدمہ شعر و شاعری، انہوں نے جو کتابیں لکھی تھی تنقید کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ تو حالی کا مقدمہ شعر و شاعری پہلی بار 1893 میں دیوان حالی کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ اس کے سر ورق پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، کیا؟ در مع الدہر کما دار، در مع الدہر کما دار، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ زمانے کے ساتھ ویسے ہی چلو جیسے زمانہ چل رہا ہے، ہاں، جیسا زمانہ چل رہا ہے ویسے ہی آپ بھی چلو، در مع الدہر کما دار، یہ لکھا ہوا تھا سر ورق پہ۔ تو دیکھ لیں جسے کہ جو پیٹرن چینج ہوا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کے سوالات آ جائیں، ہے نا، کہ اس کے سر وقت پر پہلا شعر کس کا لکھا تھا، ہے نا، جیسے ایک ناول لکھی ہے تو اس ناول کے کو انہوں نے کس کے طرف انتساب کیا، یہ پوچھ لیتے ہیں کبھی، کس شاعر کا شعر جو ہے سب سے پہلے ورق پہ لکھا ہوا، کچھ اس ٹائپ کے بھی سوال پچھلے مرتبہ دیکھنے کو ملا تھا۔ تو بہرحال تو حالی کا مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں، ٹھیک ہے، شائع ہوا۔ اچھا، دیوان کے ساتھ شائع ہوا تھا، وہ حالی کے دیوان کے ساتھ شائع ہوا تھا، دیوان حالی کے ساتھ، ٹھیک ہے، الگ سے نہیں، پھر بعد میں شاید الگ سے اس کو شائع کیا گیا۔ اس کے سر ورق پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ در مع الدہر کما دار۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں، حالی نے جو کتاب لکھی تھی مقدمہ شعر و شاعری، اس کے جواب میں مسعود حسن رضوی نے ہماری شاعری کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ کیا لکھی؟ ہماری شاعری کے نام سے کتاب لکھی۔
ٹھیک ہے. تو یہ ہماری شاعری کس کی ہے؟ مسعود حسن رضوی کی ہے، جو مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. مقدمہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی اس کو دو حصوں میں لکھا گیا ہے، مطلب دو پارٹ ہیں اس کے، دو حصے ہیں. پہلے حصے میں شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں، شاعری کیا ہوتی ہے اور اصول اس کے بیان کیے گئے ہیں. اور دوسرے حصے میں عملی تنقید کی گئی ہے، کچھ شعراء کے کلام پر عملی تنقید کر کے بتایا گیا. تو یہ دو حصے ہیں مقدمہ کے. حال ہی نے جو تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیا. یہ تین چیز انہوں نے شاعری کے لیے لازمی قرار دی ہے. کیا؟ تخیل، خیال ہونا چاہیے، انسان سوچ سکے، خیال اچھے عمدہ خیالات لا سکے. مطالعہ کائنات کا اچھے سے مطالعہ کرے، دیکھے، سوچے، فکر کرے، غور فکر کرے کائنات کے اندر. اور مفہوم کی ادائیگی کے لیے الفاظ چھان پھٹک کر کے استعمال کرے، ہے نا. تفحص الفاظ، یہ تین چیزیں جو ہے شاعری کے لیے لازمی قرار دی ہے. ٹھیک ہے. حالی نے مثنوی کو مفید کارآمد کہا ہے. مثنوی جو ہے یہ مفید و کارآمد صنف ہے. قصیدہ جو ہے یہ جھوٹ اور خوشامد پہ مبنی ہوتا ہے. قصیدے کو انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹ اور خوشامد کا ذریعہ، اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور خواہ بادشاہوں کی اور شاہوں کی خوشامد کی جاتی ہے اس کے اندر. ہاں، لیکن مرثیہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اخلاقی تعلیم کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے. مرثیہ کے بارے میں ان کا خیال ہے. تو مرثیہ کو اخلاقی تعلیم کا بہترین ذریعہ کہا ہے، قصیدہ کو جھوٹ اور خوشامد کہا، مثنوی کو مفید و کارآمد کہا ہے حالی نے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. حالی شاعری کے لیے وزن و قافیہ کو ضروری نہیں سمجھتے. کہتے کہ نہیں، شاعری کے لیے وزن و قافیہ ضروری نہیں ہے. شاعری کے لیے جو لازمی چیز ہے وہ تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ. مجنون گورکھپوری نے تنقید میں حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے. ڈرائیڈن، ہے نا. یہ انگریزی لٹریچر کے بہت بڑے کرٹک گزرے ہیں نا، تنقید نگار گزرے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اردو میں حالی کا درجہ وہی ہے جو ڈرائیڈن کا ہے. تو اس لیے اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے کس نے؟ مجنون گورکھپوری نے. مجنون گورکھپوری نے حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے. ہاں، اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پہ سخت ظلم کرو گے. یہ جملہ اسی طریقے سے یہ طرز خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا. یہ دو جملے جو ہیں، یہ دونوں جملے غالب نے کہے ہیں اور حالی کے بارے میں کہے ہیں. کس کے بارے میں؟ حالی کے بارے میں کہے. درجہ بالا دونوں فقرے مرزا غالب نے حالی کے لیے کہے ہیں یا حالی کے بارے میں کہے ہیں. جب انہوں نے سنا حالی کے اشعار کو تو کہا کہ میں جو ہے شعر کہنے کا مشورہ تو نہیں دیتا ہوں، لیکن اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پہ سخت ظلم کرو گے. یہ اسی طریقے سے اپنی خاص تحریر کے سلسلے میں کہا کہ یہ طرز خاص جو میری دولت تھی، لیکن یہ انصاریوں کے محلے کا ایک پانی پتی جو ہے وہ اسے لوٹ لے گیا، یعنی حالی کے بارے میں کہا ہے. تو یہ دو جملے یاد رکھیں. کسی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا. مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا. کلیم الدین احمد کا کہا ہوا یہ جملہ. یہ اقتباسات ہیں کچھ، ہے نا، اقتباسات بھی پوچھ لیے جاتے ہیں. شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں. شبلی نے جو تنقیدی کام کیا ہے ان کے سلسلے میں کلیم الدین احمد کا نظریہ ہے کہ شبلی جو ہے وہ نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں. کلیم الدین احمد کا کہا ہوا یہ. مسدس ایک الہامی کتاب ہے. یہ مسدس حالی جو ہے، تو مسدس ایک الہامی کتاب ہے. رام بابو سکسینہ نے یہ کہا ہے. اچھا، اسی طرح سے حالی کو اردو کا برنارڈ شاہ بھی کہا جاتا ہے. اردو کا برنارڈ شاہ. تو اس طرح سے سوال آ سکتا ہے کہ اردو کا برنارڈ شاہ کون ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی. انشاءاللہ کل اگلے ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں. کچھ اور چیزیں رہ رہی ہیں مرثیہ سے متعلق، جوش ملیح آبادی ہیں اور کچھ اور چیزیں جو رہ رہی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ مرثیہ سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ مکمل کر دی جائیں. ٹھیک ہے دوستو. اور جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے دوستو. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.